بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین مجلس، ناظرین کرام، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ فرقان حمید کی تلاوت کے بارے میں جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کے حوالہ سے ہے۔ 10 آداب آج کی گفتگو میں ہم ذکر کریں گے۔ پہلا جو ادب ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے حوالہ سے وہ یہ کہ الاخلاص، خلوص نیت کے ساتھ فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ وذالک بأن یقصد بقراءته بوجہ اللہ تعالی وطلب الاجر المثوبۃ منہ، کہ انسان جب تلاوت فرقان حمید قرآن مجید کرے تو سب سے پہلے اس کے سامنے جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ رب ذوالجلال والاکرام کی رضا اس کو مطلوب ہو، رب ذوالجلال والاکرام سے اجر کی طلب لے کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور رب ذوالجلال والاکرام کی رضا اور رب ذوالجلال والاکرام کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا اصل مقصد اور اصل منبع ہو۔ دوسرا جو اصول ہے، دوسرا جو ادب ہے وہ یہ الطہارہ، کہ وہ پاکیزگی اور پاکی کی حالت میں فرقان حمید کی تلاوت کرے۔ من الحدثین الاصغر والاکبر وتستحب النوافہ والطیب والسواک، طہارت اختیار کرے حدث اصغر سے بھی حدث اکبر سے بھی، وضو کی حالت میں بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجاست ہے یا غسل جب اس پر واجب ہو ان حالات میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نظافت کا بھی اہتمام کرے۔ اور ان کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ وہ طیب و سواک، خوشبو لگا کر اور اچھے طریقے سے مسواک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ رب ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ اور تیسرا جو ادب ہے وہ یہ النظافہ، کہ وہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کامل انداز سے اختیار کر کے پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وذالک بأن یطہر فمہ بالسواک، جب وہ طہارت حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو بھی اچھی طرح صاف کر لے، اچھے انداز سے مسواک کا اہتمام کر لے، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ آسان انداز سے کر سکے اور رب ذوالجلال والاکرام کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لے۔ چوتھا ادب یہ ہے الاستعاذہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وذالک بأن یقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعض اوقات فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے انسان کو جہنم کی آیات اور دوسری آیات سے گزرنا پڑتا ہے، تب انسان کو چاہیے کہ رب ذوالجلال والاکرام سے استعاذہ کی دعا کرے، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے، ان جیسوں سے محفوظ فرما لے۔ اور اس کے بعد البسملہ، پانچواں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے وذالک بأن یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، رب ذوالجلال والاکرام کی حمد اور رب ذوالجلال والاکرام کی تعریف، اس کی ثنا بیان کرے۔ اور چھٹا جو ادب ہے وہ یہ ہے تحسین الصوت بالقراءہ، کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرے۔ ساتواں ادب یہ ہے القراءۃ بالتدبر وخشوع وحضور قلب، کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، دل و دماغ اور اپنے جسم کو یکجا کر کے قرآن مجید کی وہ تلاوت کرے، اور خشوع خضوع کے اندر اس قدر ہو کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرقان حمید کو جو نازل کیا اس کا ایک ایک جو قرآن کی آیت اور اس کا مقصد ہے وہ اس کے سامنے عیاں ہوتا جائے۔ اور اس کے بعد آٹھواں جو ادب ہے وہ یہ ہے التسبیح عند قراءۃ آیات التنزیہ، کہ وہ جب خوف والی آیات آئیں تو ان پر رب ذوالجلال والاکرام کا جو ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرے، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد نواں ادب یہ ہے
سؤال اللہ من فضلہ عند قراءت آیات الوعد، جب رب ذوالجلال والاکرام کی جو پکڑ والی آیات ہیں، عذاب والی آیات ہیں، جب ان کی تلاوت کرے تو اس دوران رب ذوالجلال والاکرام سے پناہ طلب کرے۔ 10واں ادب یہ ہے الاستعاذہ باللہ من عذابہ عند قراءت آیات الوعید، کہ رب ذوالجلال والاکرام سے وہ ڈر اور خوف کے ساتھ، طمع اور لالچ کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال والاکرام سے اس بات کی پناہ طلب کرے، اے اللہ مجھے مغضوب لوگوں میں سے، مجھے ضالین میں سے نہ کر دینا، بلکہ میں تو آقا کے ماننے والا ہوں، مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں ہم نے 10 آداب پڑھے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے حوالہ سے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔